لیکن علوم اللہ کی تھے اور سیکھنا کس سے چاہتے تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام سے، اور ملاقات سے، وہاں اللہ کی ملاقات تھی، اللہ سے ملنا تھا کوہ طور پر، اور یہاں اللہ کی بندے سے ملنا تھا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. موسیٰ علیہ السلام اپنے جوان کو لے کر چل پڑے، ان کی خادم کون تھا؟ یوشع بن نون کو لے کر جب چلا، حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبہ، کہ ہم کسی صورت میں واپس نہیں آئیں گے، کہ یاد کرو اس بات کو بھی کہ جب موسیٰ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہ میں نہیں باز آؤں گا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں گا دو دریاؤں کی سنگم تک، دو دریاؤں کی سنگم پر، یا میں چلتا جاؤں مدت دراز تک، ہم چلتا جاؤں مدت دراز تک، مجھے جتنا بھی چلنا پڑے میں چلتے رہوں گا، مجھے جتنا آگے جانا پڑے میں جاتے رہوں گا، بھلے رات بھی گزر جائے، دن بھی گزر جائے، کئی لمبے جو ہے نا وقت گزر جائے، کئی مہینہ بھی لگ جائے، میری زندگی بھی لگ جائے، تو میں اس کو ہر صورت میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ دست از طلب دارا ندارم تا کام من برایت، یا تن رسد بجاں یا جان رتن برایت، یعنی مطلب یہ ہے کہ میں اپنی مطلوبہ چیز سے دستکش نہیں ہوں گا، چاہے میرے جسم سے جان ہی نکل جائے، میرے جسم سے شاید جان ہی کیوں نہ نکل جائے، لیکن میں اپنے مطلوبہ چیز کو حاصل کرنے کے علاوہ میں دست بردار نہیں ہوں گا، میں آگے بڑھتے جاؤں گا، میں آگے چلتے رہوں گا، کسی صورت باز نہیں آؤں گا، ہر صورت میں مجھے اس سے ملاقات کرنا ہی ہے اور میں ملاقات کرتے ہی رہوں گا۔ چلتے رہے میرے دوستو، چلتے رہے، آگے دور تک چلا گیا، ایک پتھر کی چٹان ملی، وہاں پر بیٹھے کہ تھک گیا۔ یہ بھی تو ایک حکمت ہے میرے دوستوں، تھکنے کا وجہ کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام جب توریت لینے کے لیے کوہ طور پر آیا، موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ تو نہیں ہوا، لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام کی تھکاوٹ ہونے کا وجہ کیا تھی؟ یہاں تھکاوٹ ہونے کا وجہ یہ تھی، وہ نسبت اللہ کی تھی، کہ اللہ سے توحید حاصل کرنا چاہتے تھے، اللہ سے توحید حاصل کے لیے کوہ طور پر پہنچا، اور یہاں اپنے بندے سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، لیکن علوم اللہ کی تھے اور سیکھنا کس سے چاہتے تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام سے، اور ملاقات سے، وہاں اللہ کی ملاقات تھی، اللہ سے ملنا تھا کوہ طور پر، اور یہاں اللہ کی بندے سے ملنا تھا، جس کی وجہ سے انہیں تھکاوٹ بھی ہو گئی، اب بھوک بھی لگ گیا، اب وہاں آرام کیا، تھکاوٹ کی بعد آرام کرنے کے بعد آگے چل پڑے، وہاں بیٹھے، لیکن مچھلی کس وقت میں گم ہو گئی پتہ ہی نہیں۔ اب ان کی جو خادم تھے ساتھ میں، یوشع بن نون، وہ بھی بولنا بھول گئے، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بولا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام آگے گیا، بھوک کی بات آگے، وہاں پیٹ کی بات۔ میرے دوستوں، جہاں پیٹ کی دندہ جاری رہے گا، میرے دوستوں، جہاں پیٹ کا سلسلہ جاری رہے گا نا، وہاں انسان کمال درجے میں نہیں پہنچ سکے گا، اور جیسے پیٹ کا سلسلہ ختم ہوگی انسان کامل درجے پر پہنچ جائے گا۔ اب یہاں پہ سلسلہ یہ ایک نقطہ بیان کیا، فرماتا ہے کہ جس مقام پر موسیٰ علیہ السلام کی مچھلی گم ہو گئی، کس نے فرمایا؟ کہ پیٹ اور معرفت الہی شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ ایک نیا نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ جس مقام پر وہ مچھلی، موسیٰ علیہ السلام کی مچھلی گم ہوئی، اس مقام پر ان کا مطلوب حاصل ہوا، یعنی مچھلی پیٹ کا معاملہ تھا، مچھلی پیٹ کا معاملہ تھا، ان کو کھانا تھا، ناشتہ، بھوک لگ گئی، چلتے چلتے میں تھک گیا، اب مچھلی ڈھونڈ رہے کہ بھائی مچھلی کہاں؟ جیسے مچھلی کی بات آیا اور کہا کہ وہ مچھلی، بولے مچھلی تو نہیں ہے، بولے ہو مچھلی کہاں چلا گیا؟ کہ مچھلی گم ہو گئی، تو کہا کہ تم مجھے بتایا کیوں نہیں؟ بولے میں تو بھول گیا تھا، بہانہ کرنے لگا کہ بھائی مجھے شاید میرے کو شیطان نے بلا دیا ہوگا، وَمَا أَنسَانِهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، کہ پہلے کہنے لگا کہ میں نے بھول گیا،
میں بھول گیا تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکا۔ پھر کہنے لگا شاید مجھے شیطان نے بلا دی۔ اب میرے دوستو، شیطان ہر نیک کام میں دخل اندازی کرتا ہے۔ جب بندہ نماز میں کھڑے ہوتی ہیں تو بندے کا نقصیر، یہ شیطان کی علامت ہے۔ عورتیں جب کھڑی ہوتی ہیں اپنے نماز میں تو ان کی معذر عذر والی جو بیماری ہے تو وہ ان کی شروع ہو جاتی ہے، مینسس کی بے قاعدگی ان کی شروع ہو جاتی ہے۔ شیطان ان کو جو ہے اس قسم کی دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یوشع بن نون کہنے لگا کہ شاید مجھے شیطان نے بلا دی، مجھے شیطان نے بلا دیا۔ وما انسانی الا شیطان، کہ میں نے نہیں بلا مگر شیطان نے۔ ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، نہ کہ جس وقت میں مجھے آپ کو بتانا تھا کہ میں نے بتا نہیں پایا، میں بھول گیا۔ پھر کہنے لگا شاید مجھے شیطان نے بلا دی ہے کہ میں آپ کے سامنے ذکر نہیں کر پایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگا قال ذلک ما كنا نبغی فارتدا علی آثارہما قصصا، کہ چلو ہم دوبارہ الٹے چلتے۔ وہ کہاں گرا؟ کہ شاید اسی پتھر کی چٹان پر جہاں موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون آرام فرما رہے تھے، اسی جگہ میں مچھلی گم ہو گئی۔ اب وہ مچھلی کھانے کی بات جیسے آئی، جہاں پیٹ کا مطلب ختم ہوا وہیں ان کا اصل مقصد حاصل ہوا۔ یہ پیٹ کی معاملہ تھے۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیٹ کی معاملہ جیسے ہی ختم ہوا وہاں موسیٰ علیہ السلام کی اصل مقصد حاصل ہوا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اٹھا چل پڑے۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا، اور پھر کہا موسیٰ علیہ السلام نے یہی تو وہ جگہ تھی جس کو ہم تلاش کر رہے تھے۔ پھر پلٹے ہوئے دونوں اپنے پاؤں کی نشانت پر چلتے ہوئے پھر پلٹا اور چلتے رہے۔ جب وہ مقام آنے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوا۔ اب میرے دوستوں، یہ واقعہ اس سے پہلے اصحاب کہف کی واقعہ تھی۔ اللہ نے فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ یہ عجیب غریب واقعات صرف اصحاب کہف نہیں تھے، اور بھی عجیب غریب واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی تھے۔ نہ کیا آپ سمجھتے ہو کہ صرف اصحاب کہف کا واقعہ ہی ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے عجیب اور غریب واقعہ ہے؟ نہیں، بلکہ اس جیسے اور بھی بہت سے واقعات کائنات میں رونما ہو چکے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی واقعہ بھی انہی عجائبات قدرت میں سے ہے۔ گویا اس واقعہ کا تعلق مذکورہ والا آیات کے ساتھ بھی ہے جو میں نے ابھی تلاوت کیا۔ کیا ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ صرف اصحاب کہف کا واقعہ ہی ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے عجیب غریب واقعہ ہیں؟ نہیں، بلکہ اس جیسے اور بھی بہت سی واقعات اس کائنات میں رونما ہو چکے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی انہی عجائبات قدرت میں سے ایک ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پلٹے چلیں۔ میرے دوستوں، چلتے رہے۔ چلنے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات۔ اب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا سوال کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا۔ پھر اس کی بعد پھر ان کی چلنا کہاں تھے، تھوڑی سی خشکی میں چلنے کے بعد ہی پھر جو کشتی میں چڑھا ہے موسیٰ علیہ خضر علیہ السلام۔ اب لیکن ان کی ساتھ بھی یوشع بن نون، ان کی جو خادم ہے، اس کی ذکر نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ ان کی دونوں استاد اور شاگرد کی باتیں ہونے کے بعد، جو معاہدہ دونوں کے درمیان طے پانے کے بعد یوشع بن نون کو اپنا علاقہ میں پہنچا دیا، وہ چلا گیا۔ ان کو کہہ دیا کہ بھائی آپ رخصت ہو جاؤ، اب اپنے علاقہ میں چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی دونوں سے ملاقات، پھر ان کی سوال، پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، پھر اس کی جواب حضرت خضر علیہ السلام نے دیا، اور وہ کیا جواب تھی
اور کس جگہ پہ سلام کیا ہے، کہ خضر علیہ السلام نے کس انداز سے ان کو پوچھا ہے کہ آپ کون ہو، آپ ایسی جگہ پر آپ سلام کرتے ہو، ایسی جگہ پر آپ نے سلام کیوں کیا؟ تو انشاءاللہ بھائی آپ دیکھتے رہیے، ہمارے ویڈیو کو آگے دیکھ رہے ہیں، ابھی دیکھتے رہیں حضرت خضر علیہ السلام کی واقعہ اور موسیٰ علیہ السلام کی پورا واقعہ آپ کے سامنے انشاءاللہ میں ہمارے دوست سے کلپ میں بتا دوں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔